एक गुनहगार जन्नती बन गया। है ना अजीब बात, एक गुनहगार जन्नती कैसे बन गया, एक गुनहगार जन्नत में कैसे चला गया। आइए मैं आपको सुनाता हूँ, तौबा को समझते हैं। तौबा क्या चीज़ है। अल्लाह की बारगाह में अगर बंदे को मांगना आ जाए ना तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। ऐसे बंदों को अल्लाह पसंद फरमाता है जो बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, जो बंदा रब की बारगाह में मुनाजात करता है, रोता है। ऐसे बंदों से अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा प्यार फरमाता है। अब आइए अल्लाह की बारगाह में मांगने का तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नादिम होकर जो शख्स अपने गुनाहों को सामने रखकर शर्मिंदा हो जाता है, रोता है ना, ऐसे बंदों से अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा बेहद मोहब्बत फरमाता है। ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। तो आइए तौबा करने का तरीका क्या है, मांगने का तरीका क्या है, सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, मूसा फला गांव चले जाओ, वहाँ एक शख्स का इंतकाल हो गया है, उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, नमाज जनाजा पढ़ाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये पैगाम आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गांव में गए और वो शख्स जहां इंतकाल हुआ था, आप वहां तशरीफ़ ले जाते हैं, आपने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद लोगों ने आपको घेर लिया, लोगों ने आपसे कहा कि हज़रत आप अल्लाह के नबी हैं और आपने एक गुनहगार शख्स को गुस्ल दिया, आपने कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, ये तो सियाकार था, बदकार था, गुनहगार था, पूरे गांव वाले, पूरे शहर वाले इनको जानते हैं। जब इस तरह से लोग उनके हक में गवाही देने लगे, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठाकर मुनाजात करते हैं, परवरदिगार ये मामला समझ में नहीं आता, ये मामला है क्या। तेरा पैगाम आया हुआ है कि मैं इनको गुस्ल दूं, नमाज जनाजा पढ़ाऊं, फिर लोग गवाही दे रहे हैं कि ये गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, खताकार है। मौला ये माजरा क्या है, ये मामला समझ में नहीं आता। मौला मैं इसको समझना चाहता हूं, इसकी हकीकत क्या है, इसमें राज क्या है, कौन सी हिकमत पोशीदा है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस तरह से फरियाद करते हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा ये शख्स गुनहगार तो है, सियाकार तो है, बदकार तो है, लोग इसके हक में जो गवाही दे रहे हैं वो सच गवाही दे रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, ये गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था। लेकिन मरने से पहले पहले इसने मुझसे 5 कलिमात के ज़रिए मुनाजात की, 5 कलिमात के ज़रिए इसने मुझसे बातें की और ये 5 कलिमात मुझे पसंद आए। उसी 5 कलिमात की वजह से मैंने इसके सारे गुनाह मिटा दिए। सुबहान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार मैं वो 5 कलिमात सुनना चाहता हूँ। वो कौन से 5 कलिमात हैं जो तूने पसंद फरमा लिया, वो कौन से 5 सेंटेंस हैं जो तूने पसंद फरमा लिया और इसके सारे गुनाह को मिटा दिया। जब अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरियाद की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा सुनना चाहते हो तो सुनो। पहला इसका जुमला था, परवरदिगार मैं तेरे नेक बंदों से प्यार करता हूँ, मैं तेरे नेक बंदों को चाहता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। फिर उसका दूसरा जुमला था, जो फासिक लोग हैं मैं उनसे नफरत करता हूँ, जो गुनहगार हैं, जो बुरे आमाल में डूबे रहते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूं, गरचे मैं गुनहगार हूं। वो शख्स रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मौला जो गुनहगार है, जो फासिक है, मैं उनसे नफरत करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं फासिक हूं, तू जानता है मैं गुनहगार हूं, सियाकार हूं, मैं भी बदकार हूं, लेकिन मुझे गुनहगारों से नफरत है और तेरे नेक बंदों से मुझे प्यार है, मैं तेरे नेक बंदों को पसंद फरमाता हूं। ये दूसरा जुमला उसने कहा। फिर तीसरा जुमला उसने कहा कि परवरदिगार अगर मुझे जन्नत में डालने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाए, अगर जन्नत में कोई कमी आ जाए तो मुझे जन्नत में ना डालना, फिर मैं तुझसे जन्नत का सवाल नहीं करूंगा, मैं तुझसे फिर जन्नत नहीं मांगूंगा। मौला मुझे मालूम है, मुझे पता है तेरी जन्नत बहुत वसी है, तेरी जन्नत बहुत बड़ी है। मौला तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी ना आएगी, मुझे अगर जन्नत में तू डाल देगा तो तेरी मिल्कियत में कोई कमी ना आएगी। फिर उसने चौथा जुमला कहा, मौला
مجھے جہنم میں ڈالنے سے اگر تیری شان میں اضافہ ہو، تیری ملکیت میں اگر اضافہ ہو تو مجھے جہنم میں ڈال دے، پھر میں جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، مجھے جہنم میں ڈال دینا، لیکن مجھے معلوم ہے مولا تیری ملکیت میں، تیری شان میں کوئی مجھے جہنم میں ڈالنے سے اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے 5واں جملہ کہا، مولا تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا، تو کرم نہیں فرمائے گا تو کون کرم کرے گا۔ اس نے کہا مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، 5واں جملہ اس نے کہا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہا ہے، مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو ہی تو بخشنے والا ہے۔ میرے پیارے، اسی طرح مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، مولا میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں میرا تو رب جو ہے۔ سبحان اللہ، دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں۔ وہ شخص مسجد نبوی کے کونے پر بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک، مولا میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں بانک انت اللہ، تو میرا رب جو ہے، تو میرا اللہ جو ہے۔ اگر یہی سوال کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہہ دے، میرے والد محترم میں آپ سے اس لیے مانگتا ہوں، آپ میرے ابو جو ہیں، اگر یہ بیٹا جملہ باپ کو کہہ دے نا، باپ کو چاہے اپنا وجود بیچ کر بیٹے کی ڈیمانڈ پوری کرنا پڑے، باپ اپنے بیٹے کی ڈیمانڈ کو پوری ضرور کرے گا، کیونکہ بیٹا نے جملہ ہی ایسا بول دیا ہے، بیٹے نے جملہ ہی ایسا کہہ دیا ہے، اتنا پیارا جملہ بول دیا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر رب کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے نا، ایسے بندوں کی دعا فوراً اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے، ایسے بندوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ جب اس بندے نے کہا نا، مولا میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں، تو میرا اللہ جو ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا نا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اس کو اللہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اس نے جملہ ہی ایسا کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ارے حضور خبر دے رہے ہیں کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، یہ حضور انفارمیشن دے رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں نا، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ میرے آقا جن کی شان میں یہ بشارت دے دے، جن کی شان میں یہ جملہ کہہ دے، اس کی دعا قبول ہونی ہی ہے۔ دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ مانگنے کا طریقہ جو آ گیا ہے، ہمیں آج مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں ہم مانگنے کا جو ایک سلیقہ ہے وہ مانگ نہیں پاتے ہیں، اس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے نہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں زنگ جو لگ چکے ہیں، دل کالا پڑ چکا ہے، دل جو سیاہ ہو چکا ہے، اس لیے آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ پہلے دل کو صاف و شفاف رکھنا ضروری ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، جب کسی انسان کا دل کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے ہیں، پھر کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہی کالا پڑ گیا ہے، دل ہی میں زنگ لگ چکا ہے، تو کوئی بات اثر کرے گی کیسے؟ آنکھوں سے آنسو ٹپکے گا کیسے؟ کیونکہ ہمارے اندر دین کی باتیں اثر ہی نہیں کر رہی ہے نا، اسلام کی باتیں ہم پر اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو دل میں اگر زنگ لگ جائے، اس دل کے زنگ کو پہلے دور کرو، اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، موت کی یاد، قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر آپ یہ دو چیزیں کر لو گے، دل کا زنگ دور ہو جائے گا اور دل صاف و شفاف ہو جائے گا، پھر سے آئینے کی طرح چمکنے لگے گا۔ کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، وہ آتا ہے، اس کا دل آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ وہی انسان جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کی منزل پر، جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے، تو دل دھیرے دھیرے سے کالا پڑ جاتا ہے، دل میں زنگ لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک نہیں رہے ہیں،
اگر ہماری آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں بہ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ دل میں زنگ لگ چکے ہیں. اگر دین کی باتیں اثر نہیں کر رہی ہے، عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہے، عبادت کی طرف ہماری رجحان نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ہماری جو ایک سسٹم ہے، جو ہمارا ایک ایمان کا پختگی ہوتی ہے، وہ ہماری اندر پائی نہیں جا رہی ہے. پہلے ایمان میں پختگی لانا ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں 5واں جملہ کہتا ہے، مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، جب اس نے یہ جملہ کہا مجھے اس پر پیار آ گیا. سبحان اللہ، میری رحمت جوش میں آ گئی اور میں نے اسی جملے کے سبب اس کے سارے گناہ مٹا دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے پیارے دوستو، دیکھیں دعا میں کتنی تاثیر ہے، توبہ میں کتنی برکتیں ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ مٹا دیے، اور پھر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو کلیم اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں، ایسے نبی کو چنا گیا. کوئی عام انسان نماز جنازہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، کسی عام انسان کو حکم نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو آپ سوچیں کہ توبہ میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی تاثیر ہے. تو استغفار انسان کو کرنی چاہیے، توبہ کی ان کو ہمیشہ عادت ڈالنی چاہیے. توبہ کریں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، ایسے بندوں سے پیار کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی نا، سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے اور توبہ کی ہمیں توفیق عطا کرے.